آج کل ملک میں سیاسی گہما گہمی بہت زیادہ ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کی 20 سیٹوں پہ الیکشن دوبارہ ہو رہے ہیں۔ اب یہ الیکشن تو آگے بھی ہوتے ہیں، لیکن ابھی ان کی ریلیونس اتنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پنجاب سے گئی تھی تو 20 پی ٹی آئی کے بندے تھے جنہوں نے جا کے اپوزیشن کو سپورٹ کر دیا تھا۔ تو کورٹ نے اس پہ رولنگ یہ دی تھی کہ آپ ڈی سیٹ ہو چکے ہیں تو ان سیٹوں پہ الیکشن اب دوبارہ ہوں گے۔ اب یہ الیکشن دوبارہ ہونا اس لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ڈپینڈ کرے گا کہ اگلی پنجاب کی گورنمنٹ بنائے گا کون، یا پی ایم ایل این کی رہے گی یا پھر پی ٹی آئی کی بن جائے گی۔ تو اس لیے اب دونوں پارٹیز بہت زور لگا رہی ہیں کہ ہم الیکشن جیتیں۔ یہ الیکشن اب ہوں گے 17 تاریخ کو، اور دونوں پارٹیز فل زور لگا رہی ہیں اس میں۔ اب خان صاحب نے کل 3 جلسے کیے ہیں، ایک فیصل آباد میں کیا، 2 لاہور میں کیے، کل ایک مریم نواز نے جلسہ کیا ملتان میں۔ اس کے علاوہ پوری ایک آرگنائزیشن بنائی جا رہی ہے، چیزیں ترتیب دی جا رہی ہیں کہ الیکشن ہم نے طریقے سے کیسے کنڈکٹ کرانا ہے۔ اب اس میں پی ٹی آئی نے کیا یہ ہے کہ پولنگ ایجنٹس اپنے انہوں نے رکھے ہیں وکیل، تاکہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو فوراً سارٹ آؤٹ ہو سکے۔ ایسے ہی انہوں نے ایک پی ٹی آئی نے ایک چیز متعارف کرائی ہے، 10 یوتھ پر بوتھ، کہ ایک بوتھ کے لیے 10 بندے ہوں تاکہ ریگنگ کم سے کم ہو سکے۔ یہ تو بات ہو گئی الیکشن کی، مطلب یہ الیکشن ڈے کی بات ہو گئی۔ اگر ہم دیکھیں کہ الیکشن جیتے گا کون، الیکشن جیتنے کی ڈپینڈنسی اس پہ نہیں جاتی کہ جلسے کون بڑے کر رہا ہے، کیونکہ جلسے کرنے کے لیے عوام باہر کے علاقوں سے بھی لائی جاتی ہے اور بہت سارے طریقے اور آزمائے جاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جلسے ہمیشہ سے بڑے ہوتے آئے ہیں۔ پی ایم ایل این کے بہت تھوڑے جلسے تھے، مطلب ان میں تعداد عوام کی شرکت کی بہت کم تھی، لیکن سیٹیں اینڈ پہ وہی نکال جاتے تھے۔ 2013 میں ہم نے دیکھا کہ 2013 میں پی ایم ایل این نے اپنی گورنمنٹ بنا لی تھی، اور 2018 میں پھر خان صاحب نے بنائی۔ وہ ایک کمزور گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے مقابلے، کیونکہ جو بندے تھے وہ جن کو ہم عرف عام میں لوٹے کہتے ہیں وہ تھے، اور دوسرا یہ کہ دوسری پارٹیز کی سپورٹ کی وجہ سے وہ گورنمنٹ بنی تھی۔ اچھا، اب یہ تو ہوگی بات یہ کہ جلسوں کی۔ اب اس سے آگے اگر ہم چلیں کہ الیکشن میں کیا کیا چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں جیتنے کے لیے، الیکشن میں بہت ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے حلقوں میں کام ہونا شروع ہو گیا ہے، ترقیاتی کام۔ حالانکہ کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ جب تک الیکشن نہیں ہوگا کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوگا، لیکن وہ پھر بھی ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ سائنس ہے جو پی ایم ایل این بہت اچھے سے جانتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ لوڈ شیڈنگ۔ لوڈ شیڈنگ ان حلقوں میں زیادہ نہیں ہو رہی جہاں پہ یہ منحرف اراکین ہے، جہاں پہ الیکشن ہونے والے ہیں، تاکہ عوام کا سینٹیمنٹ کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ جو پرو پی ایم ایل این ہے وہ پرو ہی رہے۔ پھر ہم نے دیکھا پیٹرول پرائسز میں کمی آ گئی الیکشن کی وجہ سے۔ اب اس طرح کے بہت سارے فیکٹرز اور ہیں۔ پھر اس میں ایک اور بات بہت سننے میں آ رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کے آگے پولیس جا رہی ہے اور وہ کھڑی ہو رہی ہے ڈرانے کے لیے کہ آپ پولنگ ایجنٹ کے طور پہ ڈیوٹی سر انجام نہ دیں۔ پھر اس میں ایک اور چیز آئی ہے کہ جو ٹیچرز ہیں جنہوں نے پولنگ کنڈکٹ کروانی ہے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے کہ آپ ہمارے حق میں ووٹنگ کروائیں۔ اب یہ جو چیزیں یہ ہے الیکشن کی سائنس، ہمیں اچھی لگے یا بری لگے، لیکن یہ وہ چیز ہے جو پاکستان میں رائج ہے۔ سب جماعتیں اس کو فالو کرتی ہیں، جو نہیں کرتی وہ لیگ کرتی ہے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی اگر ان کو نہیں فالو کرتی تو وہ لیگ کر جاتی ہے۔ اس لیے پی ٹی آئی نے تھوڑی سی اپنی آرگنائزیشنل سٹرکچر کو مضبوط کیا ہے اور ان چیزوں کی طرف دھیان دیا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنے پولنگ ایجنٹس وکیل لگائے ہیں۔ انہوں نے ایک چیز متعارف کرائی ہے 10 یوتھ پر بوتھ کے نام سے، کہ ایک بوتھ کے لیے 10 بندے ہوں۔ ری انفورسمنٹ کے لیے ان لوگوں نے لوگ رکھے ہیں کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے تو وہ ہیلپ کریں۔ اگر ہم ان دونوں چیزوں کو کمپیریٹیو انالیسس کریں تو اس میں اگر تو الیکشن سموتھلی کنڈکٹ ہوں اور کوئی دھاندلی والا فیکٹر اندر نہ آئے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی جیت سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں امپلیمنٹ ہوں جو میں نے بھی پہلے ڈسکس کی ہیں تو بلا شبہ اس میں شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل این یہ الیکشن جیت سکتی ہے اور اپنی ریکوائرڈ سیٹ حاصل کر سکتی ہے۔ لیکن اس میں ان کو ایک دھچکا اور لگا ہے کہ جو پی ایم ایل این کے جو 2 ممبر سے، ایک کو کورٹ نے ڈسکوالیفائی کر دیا جعلی ڈگری کی بنیاد پہ، اور جو دوسرا پی ایم ایل این کا ایم پی اے تھے وہ جا کے مل گئے پی ٹی آئی کے ساتھ، انہوں نے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے دیا اور وہ اب الیکشن دوبارہ لڑیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 17 کو بنتا کیا ہے۔ یہ تو ہمارا ایک رف انالیسس تھا جس کی بنیاد پہ ہم نے بات کی ہے، یہ کوئی سالڈ بات نہیں ہے جس کی بیس پہ کوئی رائے قائم کی جا سکے۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔